ہمارے چینل دینی مسائل اور معلومات کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهاجر إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں سے بنایا، اور پھر اہل سنت والجماعت میں سے بھی ہمیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تابع دار بنایا ہے. یہ ہماری 3 نسبتیں ہیں. نمبر 1 ہمارا نام مسلمان ہے، نمبر 2 ہم کیا ہے اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، نمبر 3 ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تابع دار ہیں، یعنی ان کے مذہب اور ان کے مسلک کے مطابق ہم کیا ہے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. ان کے مسلک اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا ہے ہم اپنی نماز، روزہ اور دینی احکام کو کیا ہے مستقل طور پر کرتے ہیں. یہ 3 نسبتیں ہماری ہیں. پہلی نسبت ہماری، ہم مسلمان ہیں، اور یہ مسلمان جو ہمارا نام ہے یہ ہم نے خود نہیں رکھا ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نام خود کیا ہے مصمم فرمایا ہے، ہمارا نام رکھا ہے. اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے: وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے تمہارا انتخاب فرما لیا ہے. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اور پھر کیا ہے تمہارا انتخاب کرنے کے بعد، تمہیں پسند کرنے کے بعد اور تمہیں چننے کے بعد تمہارا نام مسلمان دے دیا ہے. وَاجْتَبَاكُمْ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، تمہارا نام مسلمانوں میں سے کیا ہے یہ اللہ نے خود رکھا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا ہے مسلمان بنایا ہے. اب مسلمان کیا ہے کون سے ہیں؟ کہ ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں. مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا ہے بہت سارے باطل لوگ بھی کرتے ہیں، مشرکین بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. مثال کے طور پر مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کو دیکھ لو، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو کیا ہے مسلمانوں کی فہرست اور لسٹ کے اندر شمار کراتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں. لیکن کیا ہے کس طریقے سے مسلمان کون ہے اور کون مسلمان نہیں ہے؟ دوسری نسبت ہماری کیا ہے اہل سنت والجماعت میں سے تھی. آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 106 ہے. کیا ہے اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے: یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کل قیامت کے دن بہت سارے لوگ وہ ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے، اور بہت سارے لوگ وہ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے. یعنی کچھ لوگ تو اپنے چہرے روشن اور چمکدار رکھیں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اپنے
کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اپنے چہروں کو سیاہ اور کالے رکھیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اس بات کو ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو سیاہ چہرہ رکھنے والے ہوں گے، غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضرات صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ اور کالے ہوں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ یوم تبیض وجوہ، جو لوگ وہ ہوں گے جو روشن چہرے والے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے ہم اہل السنت والجماعت، جو اہل سنت والجماعت میں سے ہوں گے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوں گے یوم تبیض وجوہ، جو کیا ہے سیاہ چہرہ رکھنے والے ہوں گے، ہم اہل البدعۃ والضلالہ، جو کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین کے اندر اپنی طریقے سے نئی نئی بدعات کو شامل کرنے والے، نئے نئے طریقوں کو رائج کرنے والے، جن کا دین سے تعلق نہیں ہے، شریعت سے تعلق نہیں ہے، قرآن سے ثبوت نہیں ہے، حدیث سے ثبوت نہیں ہے، اجماع امت سے ثبوت نہیں ہے، اور قیاس شرعی سے ثبوت نہیں ہے۔ وہ لوگ ہوں گے جو روشن کیا ہے کالے چہرے والے ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بالکل فیصلہ فرما دیا ہے۔ اب اس طریقے کے اوپر بہت سارے لوگ ہوں گے جو کیا ہے اپنے آپ کو مسلمان شمار کرائیں گے۔ اب اس کو اسی طریقے کے مطابق جاننا اور پرکھنا ہوگا کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو روشن چہرے والے ہوں گے اور مسلمان بھی ہوں گے۔ تو لہذا ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین نبی سے لیتے ہیں، اور اہل سنت ہم اس لیے سے ہیں اور جماعت والے اس لیے ہیں کہ ہم اس کی تشریح حضرات صحابہ سے لیتے ہیں، اہل بیت سے لیتے ہیں، اللہ کے نبی کی جماعت سے لیتے ہیں۔ تو لہذا اب دیکھ لیجئے، جو دین نبی سے لیتا ہے وہ اہل سنت ہے، اور جو دین حضرات اس کی تشریح حضرات صحابہ سے لیتا ہے وہ جماعت میں سے ہے۔ تو لہذا جو لوگ کیا ہے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کو اسی کیا ہے پلے کے اوپر جانچنا اور پرکھنا ہوگا، اسی کانٹے کے اوپر اس کو تولنا ہوگا کہ وہ اس کی تشریح کیا ہے اللہ کے نبی کے صحابہ سے لیتے ہیں یا نہیں، اہل بیت سے لیتے ہیں یا نہیں، حضرات صحابہ سے لیتے ہیں نہیں، صحابہ کی جماعت سے کیا ہے اس کی تشریح لیتے ہیں یا نہیں۔ آج لوگ بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ قرآن آیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، قرآن تو آسان ہے، ان علماء نے ان مولویوں نے اس کو مشکل بنایا ہے۔ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں مولویوں نے مشکل نہیں بنایا ہے، مولوی کیا ہے مسئلہ بناتا نہیں ہے، بلکہ مولوی کیا ہے مسئلہ بتاتا ہے، جو مسئلہ قرآن کے اندر ہوتا ہے۔ آپ اسکول کے اندر کیا ہے داخلہ لینے کے لیے جائیں گے تو لہذا اسکول ہی کے اندر جاتے ہیں، کسی کسائی کی دکان پر جا کر کے یا پرچونی والی کی دکان پر جا کر کے آپ ڈگری کو حاصل کر لیں، یا دنیا کا کوئی قانون کیا ہے اس کو کہہ سکتا ہے کہ کسائی کی دکان کے اوپر بھی پڑھائی کی جا سکتی ہے، پرچونی کی دکان کے اوپر بھی بیٹھ کر کے ڈگریاں لی جا سکتی ہیں؟ نہیں، بلکہ کیا ہے ڈگری حاصل کرنے کے لیے اور پڑھائی کو مکمل کرنے کے لیے اسکول اور کالج کے اندر جانا پڑے گا، مدرسے کا رخ کرنا پڑے گا۔ تو لہذا جب قرآن آیا ہے دین کو کیا ہے آسانی پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، اب قرآن ہر ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہے وہ اس کو اٹھائے اور پڑھنا شروع کر دے، اس کو اٹھائے اور سمجھنا شروع کر دے، اس کو اٹھائے اور اس کی تشریح کیا ہے اپنے آپ سے سمجھنا شروع کر دے جیسے دنیا کا قانون کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے ڈگری اور کالج کسائی کی دکان پر مل جائے، بلکہ اسکول میں جانا پڑے گا۔ تو اسی طریقے سے قرآن کی تشریح کو کیا ہے علماء کے پاس جا کر کے اس کو سمجھنا پڑے گا۔ مدرسے میں داخل ہونے کے بعد کیا ہے اس کو علم حاصل کر کے اس کو سیکھنا پڑے گا، تب جا کر کے قرآن کہتا ہے، تب جا کر کے قرآن آئے گا، اس کے بغیر قرآن نہیں آ سکتا ہے۔ تو لہذا لوگ کہہ دیتے ہیں قرآن تو آسان ہے، ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ ارے قرآن تو آسان ہے، لیکن جب تشریح کیا ہے حضرات صحابہ نے عربی ہونے کے بعد ان کی زبان کے اندر کیا ہے قرآن مجید نازل ہوا ہے، ان کی زبان کے اندر قرآن مجید اترا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کی تشریح کو اللہ کے نبی سے سیکھا ہے، اللہ کے نبی سے معلوم کیا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے اس کے بعد کیا ہے انہوں نے
نے اس پر عمل کیا ہے، تو لہذا جو عربی ہے، جن کی زبان کے اندر قرآن نازل ہوا ہے، انہیں کیا ہے اس کی تشریح کو سیکھنے کے لیے اللہ کے نبی سے پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں؟ نہ ہماری زبان ہے، نہ ہم نے کیا ہے اس کی ہماری زبان کے اندر اترا ہے، تو لہذا ہم کیسے اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ اگر سمجھنا ہی ہے علماء سے پوچھیے، اگر سمجھنا ہی ہے مدرسے کا رخ کیجیے، اگر سمجھنا ہی ہے دارالفتہ کا رخ کیجیے، اگر سمجھنا ہی ہے کسی خطیب کے پاس جا کر کے اس سے اس کے بارے میں پوچھیے، تب جا کر کے قرآن آتا ہے۔ قرآن تو وہ ہے یضل بہ من یشاء ویہدی بہ من یشاء، قرآن وہ ہے جو بہت سارے لوگوں کو کیا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، قرآن تو وہ ہے جو بہت سارے لوگوں کو کیا ہے گمراہی کی راہ پر لے جاتا ہے۔ وہ گمراہی والے وہی ہیں جو قرآن کو اٹھاتے ہیں، اپنے آپ سے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے قرآن گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ اگر جو اس کو کیا ہے علماء سے سیکھنا شروع کر دے، ان سے پوچھنا شروع کر دے، مدارس میں جا کر کے کیا ہے اس کو پڑھنا شروع کر دے، تو لہذا ایسے لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے قرآن رہنمائی کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے قرآن دستور حیات ہے، زندگی کا کیا ہے مشعل راہ ہے، ایسے لوگوں کو کیا ہے قرآن کیا ہے آسانی اور کیا ہے ان کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو اپنے آپ سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے قرآن کیا ہے گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو ہماری پہلی نسبت کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان نام کیا ہے ہم نے خود نہیں رکھا ہے بلکہ اللہ نے خود رکھا ہے، وہ سماکم المسلمین، میں تمہارا نام مسلمان رکھتا ہوں۔ اور دوسری نسبت ہماری کیا ہے؟ ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، ہمارا اہل سنت والجماعت میں سے نام کا ہونا یہ بھی ہم نے خود نہیں رکھا ہے، یہ اللہ کے نبی کا دیا ہوا نام ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ بہت سارے لوگ وہ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، بہت سارے لوگ وہ ہوں گے جن کے چہرے کالے ہوں گے۔ حضرات صحابہ نے پوچھ لیا وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جن کے چہرے روشن ہوں گے ہم اہل السنت والجماعت۔ تو لہذا ہم اہل سنت والجماعت ہیں، دین نبی سے لیتے ہیں، اس کی تشریح صحابہ سے لیتے ہیں، دین نبی سے لیتے ہیں، اس کی تشریح اہل بیت سے لیتے ہیں، تو ہمارا نام کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت میں ہے۔ اور تیسری نسبت ہماری کیا ہے؟ ہم کیا ہے مسلک دیوبند سے ہیں، علماء دیوبند کے کیا ہے ہم محب ہیں، علماء دیوبند کے مسلک کے مطابق ہم کیا ہے اپنے کام کو انجام دیتے ہیں۔ تو لہذا علماء دیوبند نے کیا کام نامہ انجام دیا ہے؟ دین کرا ہے، مکے کے اندر اترا، عربی زبان کے اندر اترا ہے، حضرات صحابہ نے کیا ہے اس کو کیا ہے تشریح کر ہے، اللہ کے نبی سے سیکھ کر کے اس کو پھیلایا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا کیا ہے ہم تابع دار ہیں، اور امام ابو حنیفہ نے کیا ہے وہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس کیا ہے دین اترا ہے، صحابہ نے سیکھ کر کے کیا ہے اس کو دنیا کے اندر عام کیا ہے، دنیا کے اندر پھیلایا ہے۔ امام ابو حنیفہ کیا ہے صحابہ کا شاگرد ہے، 80 ہجری کے اندر کیا ہے امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے ہیں، کم سے کم کیا 30 سال تک حضرات صحابہ کا زمانہ امام ابو حنیفہ نے پایا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کے کیا ہے 8 صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے جن سے کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے علم کو حاصل کیا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے دین نبی سے لے کر کے اس کی تشریح کیا ہے صحابہ سے لے کر کے جو سب سے پہلے کیا ہے ہمیں دین کتابی شکل کے اندر اور لکھت روپ کے اندر دیا ہے، اس کا نام امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہے۔ تو اس لیے کیا ہے ہم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اپنا محب مانتے ہیں، اپنا تابع دار مانتے ہیں، ہم ان کے مسلک کو فالو کرتے ہیں، ان کے مذہب کے مطابق کیا ہے ہم اپنی کیا ہے دنیا اور آخرت کی زندگی کو گزارتے ہیں۔ تو 3 نسبتیں ہیں، نمبر 1 ہمارا نام مسلمان ہے، نمبر 2 ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، نمبر 3 کیا ہے ہم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کیا ہے سب سے پہلے صحابہ سے کیا ہے دین سیکھ کر کے جو ہمیں کتابی شکل کے اندر عطا کیا ہے کیا ہے اس کا نام امام ابو حنیفہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ ہے جو کیا ہے عقل کا امام تھا، کوئی شخص ان کے سامنے دوسری بات نہیں کر سکتا تھا، ایسا کیا ہے ذہین آدمی تھا۔ اللہ ان کی قبر کے اوپر کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو لہذا ہم کیا ہے مسلمان بھی ہیں، اہل سنت والجماعت میں سے بھی ہیں، امام ابو حنیفہ کے ماننے والے بھی ہیں، اور علماء دیوبند کے مسلک کے مطابق کیا ہے ہم عمل بھی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے علماء دیوبند کیا ہے یہ دین کو بناتے نہیں ہے بلکہ دین کے چوکیدار ہیں، اور چوکیدار کے اندر یہ ہے جس بل کے
ملک کے اندر کیا ہے وہ چوکیداری کر رہا ہے. اگر اندر سے کوئی شخص کیا ہے سامان کو چوری کر کے لے جاتا ہے تو اس کو کیا ہے چوری ہونے نہیں دیتا ہے. اور اگر باہر سے کیا ہے کسی نئی چیز کو داخل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو داخل ہونے نہیں دیتا ہے, پوچھ گچھ کرتا ہے. تو علماء دیوبند جو ہے یہ دین کے کیا ہے چوکیدار ہیں. انہوں نے کیا ہے جو دین نبی سے چل کر کے حضرات صحابہ سے چل کر کے امام ابو حنیفہ نے ہم کو دیا ہے, اس دین کو کیا ہے مکمل شکل کے اندر اسی نہج کے اوپر کیا ہے بغیر کسی کمی اور زیادتی کے, بغیر کچھ اضافہ کیے ہوئے, بغیر کچھ کمی کیے ہوئے ہم اس دین کو کیا ہے لوگوں کو بتاتے ہیں, لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یہ علماء دیوبند کا کارنامہ ہے. دنیا کے اندر کیا ہے علماء دیوبند ہی وہ حق جماعت ہے جو کیا ہے صحیح دین جو اللہ کے نبی سے پہنچا ہے اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ہمیں کیا ہے علماء دیوبند کی اللہ قدردانی کی بھی توفیق عطا فرمائے, مسلک احناف کی بھی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کے نبی کا جو صحیح دین ہے جو علماء دیوبند پہنچاتے ہیں اللہ ہمیں اس کو قبول کر کے کیا ہے اس کو ماننے کی بھی توفیق ہے. اور کرسمس ڈے کے حوالے سے یہ بات سن لیں, یہ کیا ہے عیسائیوں کا تہوار ہے اور ان کا مذہبی تہوار ہے. ان کا مذہبی تہوار اس وجہ سے ہے کہ وہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے 25 دسمبر کو جنم دیا ہے. تو لہذا وہ اس وجہ سے کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے برتھ ڈے مناتے ہیں. کرسمس ڈے کے نام سے جس کو کہتے ہیں وہ ان کا مذہبی تہوار ہے. اور مذہبی کسی بھی شخص کے کیا ہے تہوار کو اور کسی بھی جماعت کے مذہبی تہوار کے اندر مسلمانوں کے لیے اہل سنت والجماعت کے لیے اللہ کے نبی کے تابع دار ہونے کے ناطے کیا ہے ان کو مبارکباد نہیں دینی چاہیے, کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے جس کے مذہب کے مطابق کیا ہے اس کو کیا ہے عمل کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کا حشر کیا ہے اسی قوم کے اندر ہوگا. تو لہذا یہ کرسمس ڈے جو ہے اس کی مبارکباد دینا عیسائیوں کو کیا ہے اسلام کی روح سے قرآن کی روح سے شریعت کی روح سے بالکل جائز نہیں ہے, کیونکہ ان کا جنم دن کے بارے میں یہ عقیدہ ہے علیہ السلام کو پیدا کیا ہے یعنی ان کو جنم دیا ہے. تو لہذا قرآن مجید کیا ہے اس کے بارے میں صاف انکار کرتا ہے. قل هو اللہ احد, اللہ بالکل تنہا ہے, لم یلد ولم یولد, نہ تو اللہ سے کسی کو پیدا کیا گیا ہے اور نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے, نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے. تو عیسائیوں کا یہ عقیدہ گڑھا ہوا عقیدہ ہے. تو لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے. کسی طریقے سے بھی کیا ہے کرسمس ڈے کے حوالے سے نہ ہمیں خوشی منانی چاہیے. یہ کیا ہے عیسائیوں کا طریقہ ہے, ان کا مذہبی تہوار ہے, وہ مانتے ہیں مانے, لیکن ہم تو اللہ کے نبی کے دین کے مذہب کے مطابق عمل کرنے والے ہیں. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے ہم اس سے بالکل اجتناب کریں, مکمل طور سے پرہیز کریں. اگر نادانی کے اندر ہو گئی ہے تو اس کی الگ بات ہے, اللہ سے استغفار کر لیں, لیکن اب مسئلہ معلوم ہو گیا ہے تو لہذا اس سے اجتناب لازم اور ضروری ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. میری الفت مدینے سے یوں